شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دنیا کے پرانے مذہبوں میں سے یہودیت ایک ایسا مذہب ہے، لیکن قدیم ہونے کے باوجود اگر اس مذہب کا دوسرے مذاہب سے مقابلہ کیا جائے تو یہودی مذہب کے لوگ بہت ہی کم پائے جاتے ہیں۔ دنیا میں بڑے بڑے مذاہب کے لوگوں کی تعداد کچھ یوں ہے۔ اسلام کو ماننے والوں کی تعداد 2 ارب اور عیسائی 2.5 ارب پائے جاتے ہیں۔ دنیا میں ہندو قوم کی تعداد تقریباً 1 ارب سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ جدید ترین مذہب سکھ بھی تقریباً 3 کروڑ سے زیادہ پائے جاتے ہیں۔ یہاں حیران کن بات یہ پڑھنے کو ملتی ہے کہ یہودیت مذہب بہت قدیم ہے، اس کے باوجود اس کی تعداد 1 کروڑ 52 لاکھ پائی جاتی ہے۔ یہودیت مذہب اتنا قدیم ہونے کے باوجود بھی تعداد میں کم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہودیوں میں نسل پرستی سب سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ یہودیوں کے مطابق یہودی نسل سب نسلوں سے اعلیٰ ترین نسل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ اپنے بچوں کی شادیاں دوسرے مذہبوں میں نہیں کرتے ہیں۔ یہودی لوگ دوسرے مذہبوں کی طرح لوگوں کو اپنے مذہب میں داخل ہونے کی دعوت نہیں دیتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اصل یہودیت قوم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے باپ اور دادا، ماں اور نانا حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی نسل سے ہیں۔ ان 12 بیٹوں کی اولاد کے سوا نہ تو کسی کو وہ یہودیت مذہب میں داخل ہونے کی دعوت دیتے ہیں اور نہ ہی اپنی کسی بھی اولاد کی دوسری نسل کے لوگوں سے شادیاں کرتے ہیں۔ اگر کوئی یہودی اپنی اولاد کی شادی دوسری نسل کے لوگوں میں کرتے ہیں تو ان کو یہودیت سے خارج تصور کیا جاتا ہے۔ یہ جذبات یہودیت نسل میں اسی دور سے چلے آ رہے ہیں جب سے یہ نسل چلی تھی۔ ہم آپ کو ایک قصہ بتاتے ہیں جس کا ذکر بائبل اور تلمود میں ہوا ہے۔ تلمود یہودیت کا مجموعہ قوانین ہے جو یہودیت مذہب میں بہت ہی پاک اور مقدس مانا جاتا ہے۔ امام ابن کثیر اپنی کتاب البدایہ کی جلد نمبر 1 میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا قصہ کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام اپنے بیوی بچوں کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ آپ کا گزر ایک ایسی بستی سے ہوا جو ستیخم نام سے مشہور تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس بستی کے حاکم جمور کو 100 بکریاں دے کر کچھ زمین خرید کر ایک گھر تعمیر کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی بیوی بچوں سمیت اس گھر میں 1 سال 3 مہینے گزارے تھے کہ ایک دن اس بستی کے لوگوں نے ایک بہت ہی بڑا دسترخوان سجایا جس میں بستی کے لوگوں کو دعوت دی گئی۔ بستی کے لوگوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے اہل و عیال کو بھی اس دعوت میں شامل ہونے کا موقع دیا۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام ابھی چھوٹے ہی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے بھائی اور بہن دینا نے بھی اس خوشی کے موقع میں شرکت کی۔ اس موقع پر بستی کا شہزادہ شکم بن جمور اور اس کے خاندان نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے اہل و عیال اور بیٹی دینا کی سادگی کو بہت ہی پسند کیا تھا۔ جب یہ دعوت ختم ہوئی تو سب اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ چند دن گزرنے کے بعد اس بستی کا حاکم جمور حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر آیا۔ اس نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں سے درخواست کی کہ آپ اپنی بہن کا رشتہ میرے بیٹے سے کر دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جمور نے کہا کہ آپ سب اب ہمارے ملک میں زندگی بسر کریں اور خوب دل لگا کر تجارت کریں۔ جمور نے آپ علیہ السلام کے بیٹوں کو کہا کہ آپ کو جس چیز کی طلب ہے ہم آپ کو وہ چیزیں مہیا کر دیتے ہیں، آپ کو ہم بہت ہی مال و دولت سے نواز دیتے ہیں۔ یہ بات سن کر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی شمعون اور لاوی اس شخص پر بہت ہی ناراض ہوئے کہ کم نسل کے لوگوں نے ہماری اعلیٰ نسل کی عورت سے شادی کرنے کا سوچ بھی
کیسے لیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے جمہور کو بڑی ہوشیاری کے ساتھ جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہم اپنے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام سے پوچھے بغیر اپنی عورت کو کسی بھی غیر قوم میں شادی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہمیں اپنے دادا سے پوچھنے کے لیے کچھ دن چاہیے۔ جب اس بستی کا حاکم جمہور اور اس کا بیٹا شکم دوبارہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کے پاس رشتے کے بارے میں آئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے بستی کے حکمران اور ان کے بیٹے شکم سے کہا کہ ہم اپنی عورت کی شادی اس مرد سے کس طرح سے کر سکتے ہیں جس کے ابھی تک ختنے ہی نہ ہوئے ہوں۔ ہم چاہتے ہیں کہ شہزادہ شکم بن جمہور اور اس کے خاندان اور بستی کے سارے مرد ختنہ کریں، تب ہم کو اپنی عورت کی شادی بستی کے شہزادے کے ساتھ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ شہزادے کی خوشی کو حاصل کرنے کے لیے تمام بستی والوں نے ختنے کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس بستی کے تمام مردوں نے ختنے کروا لیے۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے شمعون اور لاوی کی شرط نہ تھی، بلکہ انہوں نے چالاکی کھیلی تھی۔ جب سب بستی والوں نے ختنہ کروا لیا تو شمعون اور لاوی نے اپنے کچھ سپاہیوں کے ساتھ مل کر اگلی ہی صبح تمام بستی پر حملہ کر کے تمام لوگوں کو موت کی نیند سلا دیا تھا۔ یہ سب بہت آسان تھا کیونکہ بستی کے سارے مرد ختنہ کروا کر بستر پر پڑے تھے اور انہیں وہاں ہی موت کی نیند سلا دیا گیا۔ بستی اور بستی کے شہزادے کا مال و دولت لوٹ لیا گیا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹوں شمعون اور لاوی کی اس حرکت کے بارے میں علم ہوا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس واقعہ کا بہت ہی صدمہ پہنچا۔ آپ علیہ السلام اپنے بیٹوں سے بہت ہی ناراض ہوئے تھے۔ باپ اپنے بیٹے لاوی اور شمعون پر اس حد تک ناراض تھے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو آخری وصیت فرمائی تب بھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے دونوں بیٹوں کو بستی والوں کو قتل کرنے کے جرم پر معافی نہ دی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے انہی لڑکوں نے آپ علیہ السلام کے سب سے پیارے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کرتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں میں پھینک دیا تھا، لیکن خدا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں بہت سی تبدیلیاں کرنا تھیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کنویں سے نکال کر بادشاہت کا عہدہ نواز دیا تھا۔ آج بھی کئی صدیاں گزرنے کے بعد بنی اسرائیل کے لوگ اپنی نسل پرستی میں مبتلا پائے جاتے ہیں۔